إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے. کہتی ہے یہی طور سے اب تک شب معراج، کہتی ہے یہ طور سے اب تک شب معراج، دیدار کا جلوہ ہے، دیدار کا جلوہ ہے، سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. سلسلہ درس بخاری شریف کتاب الایمان امیک چھو یہ درسک سلسلہ الحمدللہ جاری غالباً چھترہ درس سے بیتم گمیت اور چوتھا درس سے ہمارا ہے. اور حدیث نمبر ہماری آج جو ہے سچے حدیث نمبر شدہ تا حدیث نمبر صدا ایم الگ الگ دونوں عنوانن تحت حدیث شی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تیمو نقل کرمز. لیکن ہم گوڑ کر ایسی قرآن حکیم مز آیت مبارکہ تلاوت آیت مبارکہ چھ سورة المائدہ آیت نمبر 39 آیت نمبر 39 سورة المائدہ یتبشو اللہ تبارک و تعالی کیسا لکنوں تذکیر کرنے بعد فرماون حدود شرعی حدود بیان کرنے بعد جو اللہ تبارک و تعالی فرماون یمدی انسان جن مجرم ایسے جرم کریں گناہ کریں اور گناہوں سے سرزد ہو جائے اور پھر اللہ کے دربار میں ان کو کیسے بخشش ہو تذکر جو اللہ تبارک و تعالی فرماون فمن تاب من بعد ظلمه ظلم ونید گویتت گناہ یم انسان رجوع کر اللہ تبارک و تعالی اسکن یس جکیو اللہ تبارک و تعالی اسکن یم توب کر رب العالمین اسکن فمن تاب من بعده ان بعد کی یلتم ظلمی ہی پنس پانس پر چو ظلم آسن کرو یعنی جب اس نے گناہ کیے گناہ کرنے بعد یہ ظلم کر پانس گناہ کرن اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وَأَصْلَحَ بے کرے پانی اصلاح یعنی پانون پان صدورن فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ بے شک جو اللہ تبارک و تعالی تمسن توب قبول کر اللہ تبارک و تعالی جو تمسن توب قبول کر اللہ تبارک و تعالی جو تمسن یہ فریاد قبول کر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سند اخناو جو غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم بے شک جو اللہ تبارک و تعالی غنا بخشن وول اور رحم کرن وول. اگر اس غور و فکر کرو انسان سے زندگی گزرن چھ زندگی ہند اکثر حصہ گناہن مز گزرن جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ویکن کی دور اس میں پوچھو ویسے انسان سود قدم چھواتن تو گناہ شروع ہو جاتے ہیں. انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. صبح سے انسان سے زوج کھلن تو گناہوں سلسلہ شروع گسن اور رات کو اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو تب بھی گناہوں کا سلسلہ بند ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ رحم فرمائے آج ایسے لوگ بھی ہیں ہم فیس بک اوچن اوچن ایمن ادرج پہ ہوں فلمی ڈرامہ اوچن اوچن ایمن ادرج پہ ہوں. اس حالت میں ہماری آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے اور اسی حال میں ہماری آنکھ کھلتی ہے. آج دنیا میں ایسا ہے ممکن اس کنڈیشن کہ انسان کی آنکھ کھلتی ہے وہ سب سے پہلے میسیج چیک کرتا ہے وڑ کیا اس کروں ایسی اللہ کا حکم کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیا شروع فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھ صبح سے ہوئے دیکھتے پہ خدا سب شکر ادا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سے دوبارہ توفیق کہ آپ پھر کھڑے ہو گئے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ بعث والنشور. یہ دعا اس پڑھے اگر یہ تھا یاد ہے نا الحمدللہ تو یاد ہی پڑے تھے انسان الحمدللہ تو کہنا چاہیے تھا مگر انسان سے اوش لگن تو گناہ کرتے کرتے انسان اٹھتا ہے تو گناہ بیٹھتا ہے تو گناہ چلتا ہے تو گناہ. امی سائر کوئی ازالہ کت کر گئے اس کے لیے واحد ازالہ ایک ہے وہ ہے رجوع الاللہ. کیا شمی کی ازالہ رجوع الاللہ خدا سبس خطر خدا سبس کن جھکن اللہ کی طرف رجوع کرنا. کتاب الایمان میں سے ایسے یوس ونکس بخاری شریف درس چھو سو عنوان ات کر گوڑ تہ کرے عرض گوڑ
کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھ ترجمت الباب یعنی عنوان سلیکٹ کرن متعین کرن امو جو اخباب یہ متعین کرمت باب حلاوت القرآن باب حلاوت الایمان ایمان حلاوت باب حلاوت الایمان یہ چیپٹر چھو یہ سبق یس چھو ایمان حلاوت گئی لذت میچر چاشنی یہ چیپٹر یہ عنوان یہ سبق یس چھو یہ چھو حلاوت ایمان کس بیان اس میں ایمان لذت کمیس انسان اس میں ایمان لذت گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمجھاؤں نہیں جہان کے اعلیٰ مسلمان اعلیٰ مومن جو تو ایمان جس کو ایمان کی لذت حاصل ہو گئی کیا جہان سمجھاؤں یہ میں سے ایمان لذت حاصل گئی لذت ایمان بہت ایک اہم چیز ہے اور اس کو پانا مومنانہ کردار ہے اللہ تعالیٰ کریں ایسی لذت ایمان آتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے مکمل پنی سند سے روایت کرن اور مرفوعاً سے روایت کرن فرمابن سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث کراوی حضرت انس کا ذکر پہلے کیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سن ذکر کریا ہوا اس گوڑے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا بچپن پیٹھ یس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدمت از مضرور سوئی صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرن فرماون چکی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب فرمو من کل فیہ وجد حلاوت الایمان یمیس انسان یس انسان چاہیے کہ میں کیسے وجد کا معنی پانا جو چاہتا ہے کہ مجھے ایمان کی لذت حاصل ہو جائے تمیز بس کیسے ترے چیز آسی کس چیز کیسے ناسی مرحبا کس چیز کیسے ناسی یہ ترشوہ چیز تھا وہ کچھ یاد آز انشاءاللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث لائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی سے روایت کرتا ہے جسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سلاس من کل فیہ وجد حلاوت الایمان سلاس ترے چیز اسا چتیم یمیس انسان اس مزی موجود آئیسن اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا انٹرنیشنل نمبری مطابق حدیث نمبر 16 یہ بخاری شریف فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یقون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما اس کے گوڑے پڑے آئے اس بونی کی جماعت سے حدیث اور اس حدیث کی طرف بھی ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا اب اس کا سیر نہیں ہندی زیادہ پا محبت آسی خدا سب سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمی سید خدا سب سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث گوڑا خیال کہ میں نے بتایا تھا کہ مہاجر غوثو جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہجرت کرے رب العالمین نے منع کری چیز ان سے جو دور رہے منہیات سے جو دور رہے وہی مہاجر ہے پکا مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا وہ ہے یہ جو فرماون اللہ تبارک و تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز کل چیز حلاوت ایمان خطر کل چیز فرمایا شرط ترے چیز وہی کیا اگر تو محبت کر رہا ہے گوڑے کر محبت کا سید خدا سب سید کا سید سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اللہ محبت کا اور دوسرا مرتبہ ہے نبی کا دویم مرتبہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت یہ تقاضا ایمان ہے ایمانی تقاضا ہے مگر یہ تھے جو خیال جو ہم نے پہلے بھی بتایا قرآن پاک کی آیت سے پچھلے جمعہ پر بھی بتایا گیا تھا کہ نبی کی محبت کے علاوہ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی نبی سے محبت بغیر چھن خدا سے محبت حاصل گسن اللہ تعالیٰ سن بند چھو پریت کا من پانس پانس منن چاہ آپ یہ دیکھیں جو تین خداؤں کے قائل ہیں یم ترے خدا مانن چھ تم تیج دبن خدا سبن بند پانس چھنا بنن جو کروڑوں خداؤں کے قائل ہیں یم کروڑ میں خدا شبن تم تیج دبن ہے خدا سب بندگی کرن اد کیا شو تو یہ الٹ کار کر ہے خدا سب قرب حاصل کرن تب اسی میں بروٹ کن جو کر یہ ان کی تعویل ہے غلط تعویل ہے یہ صحیح تعویل یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ یہاں دیکھیے اب کیا فرمایا جا رہا ہے سلاس من کل فیہ وجد حلاوت الایمان
ترے چیز یہ مسمز موجود آسن اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا. ایمان چاسنی حقیقت ایمان اور ایمان اصلی لذت بیج تمس وڑی چیز کیا وڑی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے. سب سے زیادہ محبت بچوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول پر. آج کل کے دور میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی میں یہ کہتا ہوں, ہمیشہ ہم کہتے ہیں اور علماء صوفیہ کا بالخصوص یہ قول ہے, صوفیہ بزرگ صوفی بزرگ تیون جی قول ہمیشہ انسان رزق کی تلاش میں رزاق کو بلا دیتا ہے. انسان کا تلاش ہے میں فرصت کیا سا چک کرن نوکری چوز کرن, میں فرصت کیا سا چک کرن زمینداری چوز کرن, میں فرصت کیا سا چک کرن مزدور چوز کرن ٹھیکداری چوز کرن باقی کا کام چوز کرن چنا منن انسان فرصت شمن میں کوئی آج پیشن کازا میں کوئی دیگر کازا کیا جو کوئی کازا بوسوس پھلے نہیں جائے کام کرن. یہ کوئی بہانہ ہے؟ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ رزق کی تلاش میں. کس کی تلاش میں؟ یہ کام کیا جو کرن انسان رزق کی تلاش میں. مجھے بتاؤ یہ رزق کس نے بنایا؟ رزق خالق ہے یا مخلوق؟ تصور میں جائے, تصور کے عالم میں جائے. رزق چا خالق کن مخلوق؟ رزق چا پاد کرن وول کن پاد کرمت؟ خالق کو پاد کرن وول, مخلوق کو پاد کرمت. مجھے بتاؤ اب رزق کی تلاش میں زیادہ رہنا چاہیے یا رزاق کی تلاش میں زیادہ رہنا چاہیے؟ غور کریں. حدیث باقی الفاظ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی تمیز انسان اس میں لذت ایمان چاشنی حلاوت میں تمیز انسان اس یم گوڑے محبت کر کاسد اللہ تعالیٰ سے تمام تاسندیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہی نشانی ہے حلاوت ایمان کی پہلی نشانی. اب دوسری نشانی دیکھیں, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. اگر یہ کوشتی انسان سے زن محبت کرن چکو شی دوست برابر. آج یار دوستی کا بڑا ایک سسٹم چل رہا ہے. لیکن جو یار دوستی ان پر فرینڈشپ یہ بک اب ٹرینڈ چلن پوری دنیا سے فرینڈشپ بک. تو یاد رکھو دوست اسے بناؤ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے. حدیث میں اشارہ کیا ہے؟ یہ سے کوئی محبت کرے تاز کا اشارہ دیا آسیں خدا صبر خاطر کامی خاطر مگر زبانی جمع خرچ نہیں کیے تھے. بلکہ ایک انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں تو کس کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ فاسق ہے, گناہگار ہے, بد کردار ہے, قرآن کی مخالفت کرنے والا ہے, حدیث کی مخالفت کرنے والا, یہ چھکوس. اگر ہم سے پہچان کرو تو پھر اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے لیے محبت مثال کے طور پہ کا انسان جو کوئی بڑی سی انسان سے محبت کرن تو میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, یہ اللہ کے لیے محبت کا, یہ تو پیٹ کے لیے محبت ہے. یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے, یہ نفس کے لیے محبت ہے. حقیقت میں یہ نفس پرستی ہے. حقیقت ان کیا ہے؟ نفس پرستی. مثال کے طور پہ علاقہ سمجھو کا اثر و رسوخ بول انسان یہ من اس تمام ساری تمیز کھڑا کا سنا پر کیا ہے میں شپر پسند ہی عام طور سے نہ مانا نہیں میں شپر پسند ہی. کیوں پسند ہے؟ کیا یہ داڑھی سے محبت کرتا ہے؟ کیا یہ نماز سے محبت کرتا ہے؟ کیا یہ قرآن سے محبت کرتا ہے؟ نہ تیسروں کیا دن ہمیشہ بنن پھلے نہیں افسر سے ہمیشہ وزیر اعظمت سے بنن ہمیشہ وزیر اعلیٰ سے بنن. اس وجہ سے اس سے محبت کی جا رہی ہے. بتاؤ اب ایمان کی حلاوت اس کو حاصل, ایمان کی محبت اس کو حاصل. اسی لیے مسلک حنفیہ کے قائدین جو ہے مقتدا جو ہیں جو اقتداء کرنے والے ہیں تم سے تقریباً 80% پور دنیا کوئی کیا سے مر تو پتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں کیوں گئے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے کیوں نکلا تھا؟ یہ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کوئی جرمس بیٹھنے بلکہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کہتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زبان سے آئی کہ گورنر آئی کہ علاقوں یعنی آئی کہ یاز یس میں میائی بادشاہی چھ تمیک آئی کہ حصو کا ذمہ دار بن سے میائی بادشاہی ہوں. یہ بادشاہ کی پیشکش تھی.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمو فرموس دبیس نہیں میں اس قابل نہیں ہوں میں سے یہ قابلیت کہ گورنر بنے تو بادشاہ وقت نے جواب دیا سسچو کاپوس ورن سسچو بڑے دربار میں بادشاہ سن دربار ہو سکے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پھر کس منہ سے مجھے کہتا ہے گورنر بن جب میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا گورنر ہو سکتا ہے کیا؟ امام اعظم نے انکار کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ انکار. تو یہ انکار جو تھا یہی انکار سبب یہ بنا کہ جیل میں جانا پڑا. یہی انکار میں سبب کہ ان کو جیل میں جانا پڑا. اس لیے وہ اس حدیث ایمان کی حلاوت کو مکمل جانتے تھے کہ ایمان کی چاشنی حلاوت و محبت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان حلاوت و محبت آتا. رحیم چیز فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر نقل اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز روز بیات ہوئی. یہ سبق ہے, یہ تقریر نہیں, میں تقریر نہیں کرتا ہوں کچھ کا خطیب دودھ کے اندر, بلکہ ایک سبق ہے. یہ پہلی چیز کیا بتائی تھی, سارے نہیں زیادہ محبت کمی سے کریں خدا سبز تسینس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مثالیں بہت ہیں صحابہ میں. اور دویم چیز, اگر کوئی سے محبت کرو, اگر کوئی سے محبت کرو تاتھ یوتان تاتھ محبت سردار ایسی نبی سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت, تب تک یہ محبت کامل نہیں ہے. اور تریم چیز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی ایمان عطا کر اشو ساری رب العالمین نے ایمان عطا کر اللہ تعالی دین ایسی ایمان سے حفاظت کرنی توفیق. یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی کیا کر آتا ایمان کو آتا تمس گژھت ایمانس روز تگی کریں. مگر ہمیں آئی گژھت روز کروں کہ اگر تمس کفرس کن سو بلاؤ نہیں, کفرس کن اگر سو بہت اہم جملہ ہے, اگر کفرس کن سو بلاؤ نہیں, ایک طرف سے آگ جلائی جائے, ایک طرف یہ نار کن زالن, ایک طرف یہ تمس کفرس کن بلاؤ کرن, اور ون یہ گھس کا کفرس کن کی گھسک نارس مز. حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اگر ایک انسان یہ کھڑا کرن اور ایک ظالم کہتا ہے, اگ ظالم جو ہمس ونن دبن چھ کر کا کفر اختیار کی گھسک نارس مز, دو چیزوں مز کو شیش سے بہتر لگا. اب ایمان کا تقاضا ہے اور شریعت میں گنجائش بھی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس پہ تم وقت وقتی طور پر زو بچاؤن یا سون ذہن چاہیے ونن, لیکن حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ہم اس کے بات سنیے, میرا ایمان اللہ کے ساتھ ہے, میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, مجھے آگ میں جانا بہتر ہے مگر پنس ایمان سے رہج کریں وارا ضروری. یہ ایمان کی حلاوت تین چیزوں پر مبنی ہے. کتن چیزیں پہ گویا کہ ایمان جو اشنش امانت, ایمان کیا جو اشنش امانت, اس کی حفاظت کون کرے گا؟ چیز ہماری ہے, امانت ہمارے پاس ہے, حفاظت کرنے والا کوئی اور آئے گا؟ حفاظت تو ہمیں کرنی چاہیے نا. حفاظت پہ اس کا نہیں یار, کت کر کرو اس حفاظت. آگے انشاءاللہ حدیث آ جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابان بیعت کرنا ون, کیا اس کرنا ون؟ بیعت اس کرنا ون. باب الایمان اسمزی ان قریب شاید نیکسٹ جمعہ سی حدیث, لیکن خلاصہ میں بتا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابان بیعت کرنا ون. آج اگر پورے علاقوں میں دیکھا جائے اتحاناتی سوید مسلم اکثریتی علاقے سے تمن مز اگر وچھو ویسی کوئی بیعت شدہ نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ کوئی نہ اس کا آخا انسان. بیعت کیا گئی؟ بیعت یہ ہوتی ہے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور تمی سیدھا خواد کرن بس اگر اسلام کے احکامات پر عمل. مارا بابو کر اسلام کے احکامات پر بیعت کے احکام کیا ہے انشاءاللہ جب حدیث وہ بیان کریں گے اس وقت احکام بیعت بیان کیے جائیں گے. صحابہ نصیباً بیعت کرنا اور صحابہ بیعت کرتے تھے آتھ چیز اس پیٹ کے ایسا کروں احکام اسلام امچتے من پیٹ کرو ویسا میں. آج کل کے دور میں جیسے دیکھا جائے موسم کو شاز, اور اس موسم میں ایسی حالت کبھی دیکھی ہے
اس موسم میں ایسا سوکھا کبھی دیکھا ہے؟ پریشانی انشکار جسری، لیکن انسان پھر گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے. اور ہمارے سارے جنگل آگ کی لپیٹ میں کس نے لگایا؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمانوں سمجھ لو، یہ مجرم محض ہے. بزرگ ربس مانگن کی کام مسلم کا چہنے تیمو مزاسو یہ مو ینہار آئیسن تو خدا سب بوجن کام مسلم کا چہنے تیمو مزاسو. اس لیے کہ بخشا نہیں جائے گا ایسے گناہ کرنا. اسی لیے تم گناہ. مجھے بتاؤ اس سے کیا فوائد ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں یا ایمان کو برباد کر رہے ہیں؟ اچھا پانی ایمان کی حفاظت کریں یا برباد کریں؟ آگے حدیث آئے گی، مسلم کی حدیث بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ افضل ایمان گو لا الہ الا اللہ پرن تو تمیز تصدیق کریں، وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور امیچ ادنا یس ایمانچ ادنا سے ادنا یس امیچ یاز لکڑ سے لکڑ شاخ چھ سکیا چھ تکلیف دن واجی چیز زمینی پیٹ ہٹاویں، تکلیف دن واجی چیز وید مز تلیں. مثال کے طور پہ کچھ اگر وید مز کون چھو کوئی اندھا آ جائے تب سے کھور لے گا اچانک آت کن، یا کا شوڑی تم سے کھور لے گا اچانک، کا بزرگی تم سے کھور لے گا اچانک آت کنیس کن. آپ نے جب دیکھا تو آپ کو اٹھانا چاہیے. اماتۃ الاذی عن الطریق کی حدیث کے الفاظ ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ ایمان کی ایک شاخ ہے. کیا چیز؟ ایمان ایک شاخ چیز. مجھے بتاؤ ہم ایمان کی حفاظت کرتے ہیں یا ایمان کو برباد کر رہے ہیں؟ مسلمانوں ذرا کوشش ہم نے کرنی ہے. اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں. مفاد تو مفاد کے لیے انسان کرتا ہی ہے، مگر اس مفاد کے ساتھ اللہ کی رضا کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. مفاد پرست انسان یشوع کبھی کامیاب نہیں. اس پر نہیں ہوت خطر مفاد پرستی کری. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ تابعین کا طریقہ نہیں تھا، یہ بزرگان دین کا طریقہ نہیں تھا. آج دیکھو وہی کن کی دور اس میں اگر سوچو غیر ہم سے کہتے ہیں غیر چاشورن خدا سے بزمائی دو بارش. یہ ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے آج کی دے اس ہفتے میں. غیر چاشورن تو کرو بارش. ہم خود شرمندہ ہیں، ہم اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. خدا سے بس روٹ کر کم انداز کرو ویسی بات ہے. ہم تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں. اگلے سو یقین ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، مگر جب ہم اپنے گریبان کو دیکھتے ہیں نا یہ سادش پنیز نالش تھف دیون تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم اس قابل ہے ہی نہیں کہ آپ گناہ والے ہاتھ ہم اللہ کے سامنے کیسے نکالیں. کیا مانگو وہ اس خدا سے بس. وہ بزرگوں کا طریقہ تھا، محدثین اور مفسرین کا طریقہ یہ تھا کہ میرے ساتھ دعا ایسا کرن. ان کی ایسی چاسنی، ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے جانور استعمال ہوپر یہ بر جمع گسن. کیا جانور جمع گسن جب وہ اللہ سے مانگتے تھے. آج ہماری دعا ایسی ہوتی ہے وہ چاسن دعا کرن اور چاسن کرنے کا شیئے بن اور چاسن دعا کرن اور چاسن کھورل لمن اور چاسن دعا کرن نظر چاسن نیبر. گویا کہ اللہ کے ساتھ ہم اپنا رابطہ جوڑ نہیں سکتے. اشد خدا سے بسید پرون تعلق اس سے سچے نہیں سکر مضبوط کرید کیا دے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں آج کی ڈیٹ میں بھی اگر ہم اس تعلق باللہ کو مضبوط کریں تو کیسے کریں؟ اینو طریقہ کیا سے مضبوط کرنا؟ وہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. انشاءاللہ آئندہ درسس مز مکمل بیعت طریق بندن کی بیعت کیسے کی جاتی ہے اور کس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا لازم ہے. ایم خطر نے بکر بیعت میں لگنے چوں ملازم، ایم خطر نے بکر بیعت میں اس فلنی قوم حل. اس کے لیے نہیں، اس کے لیے میں بیعت کروں میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے، میرے دین کی حفاظت ہو جائے، میں قرآن پڑھ سکوں.
اس کے لیے بیعت کی جاتی ہے. مسلمانوں کنڈیشن چاہیے, ابھی بھی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بنی اسرائیل نافرمان قوم, بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نافرمانی کرتے تھے, یتیم نافرمانی ہے اس کارن خشک سالی ہو گئی. دیکھو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال تو اے موسیٰ علیہ السلام کا حال ونیو خشک سالی ہے, اللہ سے دعا کرے تاکہ بارش زمین پہ گرے اور سرسبز ہو جائے زمین. اس کا راویت کی بھئی عیش و عشرت. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمو کہ اس کے لیے ایمان شرط ہے. کیا شو اتخطر شرط آریز میں ہے, اتخطر ایمان شرط. مسلمانوں یہ ساتھ اس خدا سبز منگاو نا تاتخطر ایمان شرط. کیا شگونی چیز شرط؟ اگر ایمان کامل شرط کامل ایمان نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعا چند قبول گسن کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماون کہ سب سے زیادہ دعا قبول نہ ہونے کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے حرام غذا. کیا شبانن احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماون یا کیمیاء سعادت از مزدی فرماون یس انسان حرام غذا کھے, یس انسان کشود حق کھے, کبھی اس کی دعا قبول, اگر سو کتنا کر دعا کرے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو ایسے مشمل سوشل میڈیاز میں, لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے آج میں نماز پڑھنے کیمرہ چوسن فٹ کرے, آج میں دعا کرنے کیمرہ چوسن فٹ کرے. دین کی اشاعت کے لیے کیمرہ کا استعمال کرنا جائز ہے. اگر دین کی بات اب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کے لیے کیمرہ کا استعمال کرنا, ویڈیوگرافی کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے. مگر وہیں سے ذکر و اذکار کرن چھ تج کر لگی سے کیمرہ مالا ایک تج بس ضرورت کیا ہے. جہاں ذکر کی مجلس ہو وہاں کیمرہ نہ لگایا جائے, وہاں فوٹوگرافی نہ کی جائے. لہذا امی تعلق سے سائن علاقہ مزدی ضرورت میں کرے غالباً پتمی جمعہ سے عرض بروڈ یو گوڑیو سب کیسے خالی تھاؤں پاس پچ بیت سب آگے آ جائے. بروڈ جائے اسی چن پاتا سن بھی ان کے دن افضل ہے آگے صفوں میں بیٹھنا. تو بہرحال آج کی ڈیٹ میں اگر سوچو اللہ کے سامنے ہمیں کتنا زیادہ جھکنے کی ضرورت ہے. چاس خدا سبز بروڈ کن جھکنے ضرورت کن ہے. تو ہمارے علاقوں میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں, کیونکہ امید ہے نا اللہ سے. اچھی خدا سب سے ست امید بیاکھ کہاں تی سو یمس سید امید سان امید ایسن وابستہ. مومن ایک اللہ پہ امید رکھتا ہے. مومن جو ہے کس خدا سبز پہ امید تھاون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دورس میں یم ساتھ خوشک سے لی گئی. اب صحابی عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کریں, بارش قدر کریو دعا. نبی ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ موجود اور دعا فرمائی. ابھی ہاتھ اٹھائے تھے بارش شروع ہو گئی. بخاری کی یہ حدیث ہے. وہ اسی بس عادت علمی دعا خاطر بارش گئی شروع. ایک ہفتہ بارش جاری رہی. کچھ ٹائم اس ہفتہ روز کنٹینیو بارش. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہی صحابی یا بعض روایت میں ہے دوسرا صحابی آیا. عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی گرک بارش گئی واریہ زیادہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ اٹھایا, اشارہ کیا اے بارش اب ادھر جا, اے بارش اب ادھر جا. تو صحابی کہتا ہے, صحابہ کا بڑا مجمع کہتا ہے جت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھر یور کس بارش اشارہ کو رخ بادل وحی کے لیے چلنے لگے. یہ نبی کی شان تھی. مگر امتی کم سے کم نبی سے تعلق تو ہونا چاہیے. اگر نبی سے تعلق نہیں ہے تو یہ کیا ہوتی ہے. اگر نبی سے تعلق چھو پیغمبر سے تعلق چھو کہ تم امتی. لہذا آج کی ڈیٹ میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سارنی ائمہ حضراتن سے گزارش کرمس کہ وہ اللہ سے دعا کرے. اور آپ سے بھی گزارش ہے, میرے نبی کا فرمان ہے یہ 30 نفر جمع شکسن مسلمان وہاں دعا قبول ہو جاتی ہے. جو 8 نفر سواسن جس کی دعا قبول ہوتی ہے. آج نماز کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کریم باران رحمت عطا, اللہ تعالیٰ برسے من یا زمین اس پر بے باران رحمت. یم چھ سن گناہ, یم چھ سن افعال, یم چھ سن کردار
یہ وہ کرداروں نشدین ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بازی نش توفیق تو دویم گزارش یہ مولانا رئیس صاحبن جو یاز ونمود کی تمن چھ آج 4 بجے یس مدرسہ سند مسجد چھ تات مسجد پیٹھن جو یاز آج 4 بجے نماز استسقاء خاطر یاز اخ مشور تمو تھومت تو جو حضرات فارغ ہوں وہ اس میں شامل ہو جائیں. نماز استسقاء کاری پڑھنے انشاءاللہ علاقے میں ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم متعین ہوگا اور نماز استسقاء پانی مانگنے کی دعا. استسقاء کا معنی یہ ہوتا ہے پانی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چتم ایک طریقہ باز طور پر فرمائی آپ کو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. انشاءاللہ اس کرو کوشش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ویسے دعا مانگے جیسے ہمیں ضرورت ہے اور یہ میں انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے خاطر فرمومت چھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ